ایک چھوٹی سی غلطی استغفار کے اثر کو بے اثر بنا لیتی ہے۔ استغفار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی نہیں بدل رہی ہے، اور ہم سب شاید وہی غلطی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب استغفار کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم دل سے واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ میں نے اپنے کچن کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی، ترکمانستان سے میں نے کی تھی۔ کافی ویڈیوز میں دیکھتی تھی اور اس کے فیس بک پہ بھی پیج بار بار چیک ہوتی تھا، تو میں کہتی چلے یہاں سے میں شاپنگ کر کے دیکھتی ہوں، کیونکہ آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا دل پریشان رہتا ہے جب تک چیز پاس نہ آ جائے۔ اور یہ میں آپ ہی کے سامنے ان باکسنگ کر رہی تھی، میں پہلے سے کر کے نہیں رکھا تھا، کیونکہ میں کہتی ہوں جو چیز نکلے سب کے سامنے ہی نکلے کہ کیا چیز ہے۔ تو میں اپنے بیکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں منگانا چاہ رہی تھی کافی دنوں سے، یہ کولنگ ریک نہیں تھا میرے پاس، اور 2-3 چیزیں اور ایسی تھی جو کہ میں کہہ رہی تھی میں منگا ہی لوں، کیونکہ یہ اس طرح کا کلیکشن سلولی ہوتا ہے۔ بیکنگ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری سمپل چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ ہم چمچہ یوز کر لیں، پتیلی یوز کر لیں، وہ تو، لیکن یہ اس سے ساتھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور یہ کلیکشن بڑی سلو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میں نے بہت سلو کمپلیٹ کی، پہلے میں نے کہا تھوڑا بہت ایکسپرٹ ہو جاؤں بنانے میں پھر کچھ کروں، اس چکر میں پھر میں اس طرح سے چیزیں آہستہ منگانے لگی۔ ساتھ میں ایک بہت زبردست سی آپ کے ساتھ ایک براؤنی کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی، میرے گھر والوں کو سب کو تو بہت پسند آئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی بڑی اچھی لگے گی، کیونکہ بہت سمپل سی ریسیپی ہوتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سمپل سی کوکنگ ہو اور مطلب مزیدار بھی ہو، ٹائم ضائع ہو تو لگے نہیں کہ بھئی ہم نے اپنا کچن میں اتنا سارا ٹائم لگا لیا اور رزلٹ کچھ نہ نکلا۔ یہ میری فیوریٹ اسپونز تھے، ابھی میں آپ کے سامنے اوپن کروں گی، آپ کو اچھے لگیں گے۔ چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ کرتے ہیں، مگر پھر یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں استغفار تو پڑھتی ہوں پھر بھی مسئلے کم نہیں ہوتے، رزق کیوں تنگ ہے، دل کیوں بے چین رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے میری ساری بہنوں کہ مسئلہ استغفار میں نہیں ہے، اصل میں ہماری ایک غلطی میں ہوتا ہے، اور یہ غلطی جو ہے نا، غلطی کی نشاندہی کبھی انسان خود کر لیتا ہے، کبھی کسی کے کہنے سے ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی ویڈیو آپ کی نظروں سے گزر جاتی ہے جس کا اثر ہو جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے شاید میں یہ چیز کر رہی ہوں۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم زبان سے تو استغفر اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، لیکن پلان وہیں کا وہیں ہوتا ہے کہ موقع ملے پھر وہی گناہ، وہ غلطی جو استغفار کے اثر کو روک رہی ہوتی ہے، وہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، اسی چیز کو کرتے رہنا، اور پھر بس جی تسبیح پکڑ لی، اس کے دانوں کو آگے بڑھاتے رہنا، یا انگلیوں کے اوپر اسٹارٹ ہو جانا اور استغفر اللہ پڑھنا، ذہن کہیں اور، دل کہیں اور، سوچیں کچھ اور، ذہن میں مطلب کہ نگیٹیوٹی اتنی زیادہ، دوسروں کے لیے رحم دلی نہیں، اور پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اگر استغفار کا مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، دل سے ندامت محسوس کرنا ہے، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے اگر ہم اپنی ان غلطیوں کے اوپر، تو سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ زبان کی توبہ اور دل کا انکار ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب زبان سے تو ہم لگے پڑے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لیکن دل سے انکار ہے۔ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، دھیان ہمارا کہیں اور ہے، مطلب کہ کیا سمجھ رہے ہوں گے آپ، میری بات اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بہت بہترین سمجھتے ہوئے کہ سب ٹھیک ہے، اوکے لگ رہا ہے، یہاں سے استغفار آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پہ جو اگنور کی جاتی ہے وہ یہ ہے گناہ کو چھوٹا سمجھنا شروع ہو گئے۔ دن میں گناہوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ دین شریعت کے حوالے سے بھی چھوٹی سی غلطی سبھی کرتے ہیں، یہ سوچ رکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ہمیں معلومات ہے۔ ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو نالج نہیں ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کو علم ہے اور لا علم بن کے آپ وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظروں میں گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ریممبر، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے سامنے ہر گناہ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کرتے کرتے نا پھر ہمیں رزلٹ بھی فوراً چاہیے جی، کہ میں نے تو 100 ٹائم استغفار پڑھ لی پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا،
میں کتنی دفعہ پڑھوں، میں صبح پڑھوں، میں دوپہر پڑھوں، میں شام کو پڑھوں، میں کس وقت پڑھوں، سلیکشن ٹائموں کی۔ استغفار کوئی بٹن نہیں ہے کہ فوراً آپ کو رزلٹ دے گا، یہ آپ کی عبادت ہے، اور عبادت کا اثر وقت لیتا ہے۔ اس میں آپ کی دل کی شرمندگی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن بات وہ یہ کہ توجہ کدھر سے آ رہی ہے۔ ہم اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھتے تھے تو ان کو گھنٹے لگ جاتے تھے جہاں نماز کے اوپر، نماز کے بعد بیٹھ کے اپنی وہ سارے وظائف کر رہے ہوتے تھے، اور ہم ایسا لگتا ہے ادھر سلام پھیرا اور ہم بھاگ رہے ہیں جلدی جلدی، یہ وہ کام ہی نہیں ختم ہو رہا ہے۔ مجھے تو اب 2-3 دن سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس کام کے لیے تھے اور ہم کر کون سے کام رہے ہیں۔ مطلب وہ ساری چیزیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، بڑا فخر کیا تھا، اور ہم وہ مخلوق بن گئے ہیں جن کو سوائے غیبت کے، دوسروں کی برائی کرنے کے، دوسروں کے اندر کیڑے مکوڑے ڈھونڈنے کے، وہ ویسے مطلب سارا دن نا نیگیٹیوٹیز دوسروں کے بارے میں، اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے کے چکروں میں ہم نے وقت گزارنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سے اچھا تو کوئی نہیں ہے، ہم تو اچھا سوچ رہے ہیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ ہم بہت اچھے ہو گئے تو لا تعلق ہو گئے بھائی سب چیزوں سے۔ یہ ہمارے خاندان، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے سسرال، ہمارا میکہ، یہ سب زندگی ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہمارا اخلاق اس میں ہمیں سب سے ممتاز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف کو توجہ، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد جو ہے نا ہم تسبیح اٹھا کے جلدی جلدی 100 ٹائم استغفار شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں واہ جی ہم نے تو بڑے اچھے بندے بن گئے۔ اللہ ہم سب کو بنائے اچھا بندہ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن نا وہی بات ہے کہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، دل سے اقرار کریں نا اس چیز کے لیے، اپنے دل کو اس چیز پہ آمادہ کریں نا، اپنے دل کو اس چیز کے لیے مطمئن کریں نا آپ لوگ۔ تو استغفار کا اثر آپ کب محسوس کرتے ہیں؟ جب دل کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے، مسائل دھیرے دھیرے آپ کے حل ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ آپ کے لیے کوئی اور بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔ ہر دعا کا جواب صرف ہاں یا نہ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی صبر بھی ہوتا ہے، اور صبر والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش آ جاتی ہے آپ کی طرف بہت بڑی، وہاں آپ کا صبر چل رہا ہوتا ہے اور آپ گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ساتھ ساتھ پھر اپنی تربیت بھی کیا کریں۔ اگر تربیت نہیں کریں گے نا اپنے آپ کو اچھا بنانے کی، بہتر بنانے کی، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ کیسے ایک اچھی ماں، اچھی بیٹی، اچھی بہو، ایک اچھی ساس کیسے بنیں گی؟ ان سب کے لیے آپ کی تربیت کا ٹائم یہی تو چل رہا ہے۔ سیکھتے 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 ایک عورت اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے اگر وہ سیکھنا چاہے تو۔ یہ تو اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کے بدلے میں ہمیں واپسی کا راستہ دیا ہوا ہے۔ تو جب تک سانس چل رہی ہے نا تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو آئیں سب ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم سب کو کیا ہو گیا، ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جب اللہ کے حضور اتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے، پھر ہمیں اپنی پوزیشن پتہ ہونی چاہیے، ہم کون سی پوزیشن پہ کھڑے۔ تو جی آپ کو میری آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پچھلی ویڈیوز کی طرح ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھ رہی ہوں، میرے اندر بھی پازیٹیوٹی آ رہی ہے۔ دل کا سکون دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے دل کو سکون دے۔ جتنا بھی مال ہمارا یہاں بن رہا ہے، جتنا بھی ہم یہاں جمع کر رہے ہیں، یہ سب یہیں کا سامان ہے ہمارا، یہ یہیں کی چیزیں ہیں، یہیں کی آزمائشیں۔ اصل مال جو ہم بنائیں گے وہ اسی طریقے سے بنائیں گے، اللہ پاک کی تسبیح کر کے، اذکار کر کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اپنے آپ کو دین کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ لا کے۔
ہم بچوں کو تو کہتے ہیں قرآن پڑھو، نماز پڑھو، لیکن ہم اس وقت جو ہے اور چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. خود کو آپ گھر میں ایک آئیڈیل بنائیں گے بچوں کے لیے، تو بچے بھی کہیں گے کہ پیرنٹس جو ہے ہمارے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو دیکھ رہے ہیں آپ کیسی زبردست قسم کی میری بنی یہاں پہ فجی براؤنی. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.